السلام علیکم جناب عالی، میں نے کل آپ لوگوں سے ایک مہنگائی کے ٹاپک پر بات کری تھی، لیکن وہ کچھ پرابلم تھی، پتہ نہیں نیٹ کا ایشو تھا یا کیا تھا، وہ میری آواز ہی کلیئر نہیں آئی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ پاکستان کا اتنا اہم ٹاپک ہے اور یہ اتنا زیادہ اس وقت کرائسس ہے، تو میں نے کہا میں اپنے دل کی بات کر لوں آپ لوگوں سے۔ میں اپنے دل کی کیا بات کروں گی، میں تو پورے زمانے کی عکاسی کر رہی ہوں، معاشرے کی عکاسی کر رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ تو مر گئے ہیں، کچھ لوگ مرنے والے ہیں، کچھ لوگ مر رہے ہیں۔ شریف لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اپنا غم کسی سے نہیں کہتے، جو کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ۔ پاکستان کی میں معاشی حالت پہ پروگرام کر رہی ہوں۔ کل میں بہت سیڈ تھی، آپ نے غور کیا ہوگا، میری اسٹریم لائف تھی وہ، کہ میں اتنی سیڈ تھی کہ میرے سے پروگرام نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بڑے بہت مشکل سے میرے منہ سے کچھ آواز نہیں نکل رہی تھی کہ میں کیا بولوں۔ ساری دنیا چیخ رہی ہے، لیکن پھر بھی میں اس معاشرے میں بڑھ رہی ہوں، تو میرے پہ فرض ہے کہ میں لازمی کچھ نہ کچھ اپنی آواز شاید کسی کے کان میں آ جائے۔ دیکھیں، ہر آدمی اتنا شرمندہ ہے، کوئی کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہا۔ نوکری سے نکال رہے ہیں۔ آپ اگر پڑھ لکھ رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ اچھی کوالیفیکیشن لے رہے ہیں، آپ اپلیکیشن لے کر جا رہے ہیں، آپ کو اگر کوئی نوکری نہیں دے گا تو اس وقت آپ کن حالات میں وہاں سے واپس آئیں گے؟ آپ کا دل پہ کیا گزرے کہ بھائی میں نے MBA کیا، ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا، اچھا اس کے علاوہ پلس بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، لائف سیونگ ڈرگس ہیں، وہ بھی نہیں مل رہے ہیں۔ مطلب ایک انسان پیٹرول پہ جاتا ہے نا، کہیں پیٹرول پہ گھومتے پاگل ہو کے واپس آ جاتا ہے کہ بھئی یہ دوا نہیں ہے۔ اب لائف سیونگ ڈرگ وقت آپ سمجھ سکتے ہیں، زندگی بچانے کی دوا وہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ ایک انسان روڈ پہ نکلنے سے پہلے سوچ رہا، بہت سارے لوگ عوام جو ہے پیدل چل رہی ہے، اگر ان کو 9 بجے دفتر پہنچ رہا تو وہ 6 بجے شام کو نکل جا رہے ہیں، جو جوان ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے 50-60 سال کی عمر تک کی بھی وہ ہوتی ہے، جاب ہوتی ہے۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بہت برے دور سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑوں احسان ہے، میں اللہ کے سجدے میں گرتی ہوں ہزار مرتبہ کہ اللہ میں نے ہم پر کچھ کرم کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ کچھ کھا رہے ہیں۔ لیکن ایسے کھانے کا کیا فائدہ کہ ہم 3 ٹائم کھا رہے ہیں اور دوسرے لوگ 1 مرتبہ بھی نہیں کھا رہے ہیں۔ بہرحال میں بنفس نفیس خود بھی جو بھی مجھ سے ہوتا ہے وہ میں کرتی ہوں۔ مطلب پہلے میں PIA میں کافی بڑے پوسٹ پہ تھی، کچھ لائف میں ایسے حادثات ہوئے کہ مجھے وہاں سے ہٹنا پڑا، میری آنکھوں کی پرابلم ہوئی ہے اور جس نے مجھے ختم کر دیا اندر سے۔ میں اس ٹاپک کی طرف آؤں گی تو اپنی مہنگائی کی بات نہیں کر سکوں گی۔ بہرحال لائف میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو بات وہی ہے کہ اللہ میاں کوئی معجزہ کر دے، اور ہر روز کی ایک ہمیں گولی ہے کہ ہم آ رہے ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے، ہمارے نا بالکل ہرے باغ سب لوگ دکھا رہے ہیں، لیکن یہ تو معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے۔ یہ جو ہے نا اب ویسے نہیں ٹھیک ہوگا جب تک آپ کی کوئی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہو جائے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں کہ میں ٹھیک کر دوں گا، بیکار ہے۔ اللہ کے سجدے حضور میں کر دیں۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے والد صاحب نے ہمیں سکھایا، پاکستان کی تباہی کا کیا سبب یہی ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، اتنا کچھ گالیوں پہ انبار ہے، گالیوں کا، اور ہوس یعنی سوچتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے نا، ہمیں تو قبرستان ہماری منزل ہے، ہم یہ کیا روپیہ لے کے قبر میں رکھیں گے کیا؟ کہ ایک قبر بناؤ بھائی جس میں میرا روپیہ۔ میرے والد صاحب نے 2 باتیں ہمیں سکھائی کہ بیٹا کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرنا، اپنے گریبان میں جھانکو کہ ہم میں کیا برائیاں ہیں، شعوری اور لاشعوری طور پر اپنی برائیوں کو دور کرو۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ بیٹا پیسہ کبھی نہیں جمع کرنا۔ کچھ ہماری زندگی میں اتنے پیچ و خم آئے، اتنے زیادہ تبدیلیاں آئیں کہ ایک دم سے بادشاہ، ایک دم سے فقیر۔ تو بہرحال میں نے تو کبھی غربت کا دن دیکھا نہیں ہے، اور اب بھی کچھ خدا کی مہربانی ہے، اوروں سے ہم لوگ بہت بہتر ہیں، کچھ کھا پی لے رہے ہیں۔ بعض لوگ تو 1 مرتبہ کھا رہے ہیں، 2 مرتبہ پانی پی کے سو رہے ہیں، لیکن ہماری یہ بات دل پہ لگتی ہے، یہاں دل پہ لگتی ہے ہمارے جا کرنا کہ ہمارے پڑوس میں بھی کچھ اسی قسم کے لوگ ہیں
تو بہرحال ہم سے جو ہوتا ہم کرتے ہیں اس سے، اور ہم بغیر کچھ ان کو دیے خود کھانا نہیں کھاتے، ہمارے حلق سے نہیں جاتا اندر مطلب، لیکن ہم لوگ اتنے امیر نہیں ہیں کہ ہم ہر ایک کا خیال کریں، لیکن ہم حقوق العباد کے طور پہ ضرور دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، شرم کے مارے میاں بیوی کو مار رہے ہیں، بیوی میاں کو مار رہے ہیں، گھر کا ماحول بگڑ گیا ہے، اور اگر آپ کو پہلی تاریخ کو اگر تنخواہ مل رہی ہے تو وہ 5 تاریخ کو ختم ہے، تو مزید 25 دن کیسے چلیں گے؟ اتنی گھر میں منحوسیت چھائی ہوئی ہے، اچھی بیویاں تھپڑ کھا رہی ہیں، بچے تھپڑ کھا رہے ہیں، میاں لوگ نفسیاتی پاگل ہو کے پارک میں بیٹھے رہ رہے ہیں کہ گھر جاؤں گا تو پھر وہی مصیبت ہے، اور ایوائڈ کر رہے ہیں لوگ گھر آنے سے۔ اور آپ یقین کریں بہت سارے لوگ پاگل خانے میں پہنچ چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نفسیاتی ٹریٹمنٹ ہو رہا، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، وہ نفسیاتی گولیاں کھا رہے ہیں، نفسیاتی، لیکن تاکہ وہ اور بلڈ پریشر کو لو کرے۔ ڈاکٹر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آپ زیادہ اپنا ٹینشن بتا دیں گے اور سارا دن سلا دیں گے آپ کو، سو آرام سے سو بیٹا۔ کتنی بے حسی ہے اگر آپ کسی رشتہ دار کو فون کریں کہ میں آنا چاہتی ہوں، ہاں، تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن میری دوست کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کہا بس ہم ابھی گھر سے نکل رہے ہیں، بس اب بھی نکل رہے ہیں، 5 منٹ آپ پہلے بتاتی باجی تالا لگ گیا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کل آ جائیے گا، بس آپ نے دیر کر دی باجی فون کرنے میں۔ میرا اتنا دل دکھا اس لڑکی کی یہ بات سن کر، اتنا میرا دل دکھا کہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ اپنے رشتہ دار منع کر رہے ہیں۔ ویسے بھی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں، اور پیٹرول کا سوچ کے تو ظاہر بات ہے کوئی آدمی جرأت نہیں کرے گا۔ ہم تو آدھا میل 1 میل کا نہیں سوچ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ بھئی گھر میں ہی بیٹھے رہو زیادہ تر۔ لیکن ظاہر بات ہے کچھ بزرگ بھی ہیں، کوئی 50-60 سال کے ایج کے لوگ بھی ہیں، ان کو نوکری کرنی جاتی ہے، وہ تو پیدل نہیں چل سکتے۔ جوان لوگ تو آدھی رات سے پیدل چل رہے ہیں، پھر افراد تفریح، نفسا نفسی، چوری ڈکیتی۔ شام 6 بجے کے بعد آپ لوگ یقین کریں ہم باہر نہیں نکلتے، ہم ڈر کے مارے گھر میں گھسے ہوئے ہیں، بالکل جو ہاتھ میں ہوگا وہ غائب۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جن کو کرنا ہے ان کو کرنا ہے، ہمارے تو کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا نا۔ ہم تو صرف خدا سے تہجد کے وقت میں دعا کر سکتے ہیں، اور جس وقت بھی ہمیں کوئی پرابلم آئے، اور ہمیں جس وقت بھی ہم محسوس کریں کہ ہم پر بہت بڑا عذاب آ گیا، اللہ کے حضور میں گر جائیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ مزید تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا کہ ہم جو ہے نا کہ کچھ کر سکیں۔ کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جس کی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ اپنا اسی حساب سے کر رہے ہیں۔ لیکن کاش دیکھیں یہاں پہ 3 کلاس ہے نا، مڈل کلاس، لوور کلاس اور اپر کلاس۔ کچھ لوگ، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بھی غریب ہو جائیں، کچھ یہاں پہ علاقے ہیں وہاں کبھی غربت نہیں آتی، میں نام نہیں لوں گی، لیکن ہمارے علاقے جہاں مڈل کلاس میں ہیں تو وہاں پر تو آپ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ اور اگر آٹا ہے تو چینی نہیں ہے، چینی ہے تو چاول نہیں ہے، چاول نہیں ہے تو پھر وہ گیس نہیں ہے، اور اگر گیس ہے تو پانی نہیں ہے۔ آپ کیا کریں بتائیں، آپ کیا کریں گے؟ میں اپنے اسی طرح سے کبھی نعت وغیرہ، کبھی منقبت وغیرہ، کبھی میں اپنے جس طرح سے اپنے آپ کو نارمل رکھتی ہوں میں، لیکن آپ یقین کریں ہر گھر میں رونے کا ماحول ہے، ہر گھر میں۔ بعض اوورسیز لوگوں کو، میں پہلے بہت سارے چینل پہ گئی ہوں، میں نے پینلسٹ رہی ہوں باقاعدہ 1.5 سال تک، وہاں بھی کسی صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں کوئی غربت نہیں ہے۔ میرے اتنا غصہ ہوئی، میں نے جواب دے کر آئی، میں نے کہا کاش آپ کو صحیح بات معلوم ہوتی۔ دیکھیں یہاں پہ کیٹیگری ہے، کچھ لوگ بہت برے حال میں ہیں، خدا را آپ یہ لفظ نہ بولیں کہ پاکستان میں غربت نہیں۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا یہاں کی عورتیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں، جب نوکرانی آتی تب اٹھتی ہیں۔ یہاں کوئی نوکرانی نہیں بہن، ابھی ہم سب خود نوکرانی ہیں، بہت C گریڈ، A گریڈ، B گریڈ کے ہم خود نوکرانی ہیں۔ وہ زمانہ گیا، وہ زمانہ چلا گیا۔ تو یہاں کی عورتیں اٹھتی نہیں ہیں، یہاں کی عورتیں کاہل ہیں، یہاں کے مرد چور ہیں، اور وہ کام نہیں کرنا چاہتے، کام چوری کرتے ہیں۔ نوکری ملے گی تو کام کریں گے نا بھائی، کہ مین روڈ پر جا کے کھڑے ہو جائیں کہ کام دے دو ہمیں۔ مطلب ہر عورت صبح ہی اٹھتی ہے، اپنے بچے کو بھیجتی ہے۔ اول تو دیکھیں تعلیم کا بھی سلسلہ ختم ہو گیا، بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کو ہٹا لیا ہے، بہت سارے لوگوں کو نا بڑے غم کے ساتھ بچوں کو ہٹایا کہ کھانا کھائیں یا بیٹا تمہیں پڑھائیں۔ تو بہت ہی بری صورتحال ہے۔ اللہ کے حضور میں ہم سجدہ کرنے کو تیار ہیں،
اللہ کے حضور میں ہم اپنے گناہوں کی شعوری یا لاشعوری طور پہ جو ہم سے غلطیاں ہوئیں اس کی ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. سوائے خدا کے اب کوئی اس ملک کو مزید تباہی سے نہیں بچا سکتا. تو میں اپنی ایک بہت ہی پیاری سی نعت ہے اسی پر میں ختم کروں گی. اور مطلب میں پڑھتی رہتی ہوں، نعت بھی پڑھتی رہتی ہوں میں سم ٹائمس جیسا میرا موڈ ہوتا ہے. سم ٹائم جس طرح کا بھی میرا موڈ ہوتا ہے نا وہی کام کرتی ہوں میں. تو ابھی تو مطلب میں اپنا فیوریٹ نعت پڑھنے کے لیے میں نے یہ اپنے سر پہ دوپٹہ ڈالا ہے. تو آپ لوگ 2 لائن سن لیں تو مہربانی ہے، کیونکہ میں نعت اکثر پڑھتی ہوں اور شوق سے پڑھتی ہوں. تو بہرحال مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ اور صدیق اکبر غار میں محفوظ تھے، آپ اور صدیق اکبر غار میں محفوظ تھے. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لہولیہ والے متہمنی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا. ایک اور ہے جناب میری فیوریٹ ہوگی. مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے دو جہانوں کی والی. مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے دو جہانوں کی والی. ایک اور میں ایک لائن آپ کو سنا رہی ہوں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے آئے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے یہاں پہ آئے ہیں. السلام علیکم.